ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام اسلام اور میری زندگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، اسلام ان اپنے ذمیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام نے ان کے حقوق کو کس طرح دیا ہے، وضع کیا ہے، اس حوالے سے ہم علماء کرام سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے علماء کرام کا تعارف کراتا چلوں۔ آج ہماری خوش بختی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت حافظ محمد نعمان حامد صاحب، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں عالمی مجلس ادیان۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں بہت اچھی بات کرتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں، حضرت علامہ رشید ترابی صاحب، آپ پروفیسر ہیں منہاج الحسین لاہور۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بہت اچھے انداز میں اچھی باتیں ہمیں سناتے ہیں، حضرت علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، آپ چیئرمین ہیں مدینہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے جو گلدستے کے چوتھے پھول ہیں وہ ہیں حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، آپ چیئرمین ہیں اسوہ فاؤنڈیشن پاکستان۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیں کہ جو غیر مسلم ہیں اس کے حوالے سے ہمیں کیا حکم ملتا ہے؟ غیر مسلم یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور اسلام جو ایک دین امن ہے، محبت کا دین ہے، رواداری کا مذہب ہے، تو یہ جو امن اور دین کی محبت کی جو تعلیمات ہیں یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ جب مخاطب کرتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو صرف مخاطب نہیں کرتے، بہت سارے احکامات کے اعتبار سے صرف یا ایھا المؤمنون نہیں ہے بلکہ یا ایھا الناس بھی قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، تو اس کا مخاطب مسلمان نہیں ہے بلکہ مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور بہت سارے احکامات کے اعتبار سے مسلمان اور غیر مسلم جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اور مسلمان جس طرح ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آج دنیا ایک ڈائیورسیفائیڈ ہو چکی ہے، آج تنوع ہے دنیا کے اندر، اور ہر معاشرے کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں، مسلم بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، اور وہ بعض اوقات بہت سارے ایسے معاشرے ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، اور بہت سارے ایسے معاشرے ہیں جہاں غیر مسلم اکثریت میں ہیں اور مسلمان وہاں اقلیت میں ہیں۔ تو ہر طرح کے ماحول کے اعتبار سے اسلام جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کریم ہمیں جو حکم دیتا ہے ان کے ساتھ مل کر روابط اور بہت سارے سماجی تعلقات کے حوالے سے اس میں ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہہ دیں اے اہل کتاب کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، یعنی کہ ہر مذہب کے اندر توحید کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور موجود ہے، وہ بھی ایک خدا کی عبادت کے حوالے سے ان کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو اس کے اندر بھی وحدانیت نظر آئے گی۔ تو اس کے اندر اس آیت کے اندر حکم ہے کہ یہ بھی ہمارے درمیان مشترک ہے کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اس کی بنیاد پر ہم بہت سارے آپس کے اندر جو سماجی روابط ہیں، سماجی معاملات ہیں، ان کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اسی حوالے سے قرآن کریم ہمیں ایک اور جگہ پر ارشاد گرامی ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ وہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے حسن سلوک سے منع نہیں کرتا، ان غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور سماجی روابط سے منع نہیں کرتا جو آپ سے دین کے معاملے میں نہیں لڑے، جنہوں نے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ انصاف کا بھی تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ موضوع اتنا وسیع ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ایک پروگرام جو ہے اس کا دامن بہت تنگ ہوگا، لیکن بہرحال یہ ایک اہم موضوع کی طرف ہم اور بھی بات کریں گے۔ علامہ صاحب، آپ کیا فرمائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ادیان عالم میں اگر کوئی پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک ادیان عالم میں پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام کیا ہے؟ دوسرے مقام پر ذات خدا نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین ناقص نہیں بلکہ اکمل ہم نے یہ بنایا ہے، دین چنا ہے۔ اب یہاں پر آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اقلیتوں کے، غیر مسلموں کے، مسلمان کا رویہ جات کیسے ہونے چاہیے، تو ہمارے پاس ایک ایسا اسوہ ہے،
اس ہستی کا جس نے نبی کی زبان کو پہلے دن چوسا، اور نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت علی کا وہ خطبہ جو نہج البلاغہ میں 53 نمبر خطبہ ہے، اور حضرت مالک اشتر کو جب انہوں نے مصر کا گورنر بنایا ہے تو اس میں پوری انسانیت کے حقوق بیان فرمائے ہیں، جن کا سر فہرست اللہ کی حمد کے بعد یہ پیغام ہے کہ تو ایسا نہیں ہے کہ تو گورنر بن گیا اور تجھ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، یہ سمجھ کہ تیرے اوپر انسانیت کی فلاح و بہبود کی ہدایت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ تو نے جواب دینا ہے اپنے وقت کے امام کا، اور امام وقت نے جواب دینا اس کا جو ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ تو جہاں پر جا رہا تجھے دو طرح کے لوگ ملیں گے، ایک تو تیرے اہل اسلام، اہل ایمان، اہل عقیدہ ہوں گے، دوسرے ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے۔ اب تیرا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو تیرے ایمانی بھائی ہیں، تیرے دو حقوق ہیں، ایک انسانی، ایک ایمان کا تقاضا ہے، اور جو تیرے غیر ایمانی بھائی ہیں وہ انسانیت میں برابر کے شریک ہیں۔ تم نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا ہے جو انسانیت سے گرا ہوا نہ ہو۔ آج اگر تو کرے گا تو مجھے جواب دے گا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ کیا نتیجہ نکلا کہ جو ان کے ساتھ تو سلوک کرے گا اس کا آخر ایک دن تجھے جواب دہ ہونا ہے۔ اس سے تو غافل نہ رہنا، میں تجھے تنبیہ کر رہا ہوں، بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے جو ہم نے تم پر سونپی اور تو نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسی خطبے کو دیکھ کر کائنات عالم، امت مسلمہ کے مسلمان اس کو اپنا لیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک ہم سارے معاشرے میں سب سے زیادہ امن والے ثابت ہو۔ ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے اقلیتوں کے حقوق ایک اسلامی اسٹیٹ کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کوئی بھی مسلم ملک جس میں اقلیتی برادری رہتی ہو، ان کے حقوق اسلام نے ان کو کیا دیے ہیں حقوق، اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد۔ علامہ صاحب، باتیں بہت اچھی ہو رہی تھیں بریک سے پہلے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو اقلیتی برادری ہے ایک اسلامی اسٹیٹ کے اندر، ان کو اپنے مذہب کے اوپر عمل درآمد یعنی تبلیغ کی، عمل کی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا بڑا وقت کے تقاضے کے مطابق آپ نے موضوع کا انتخاب فرمایا، اور یہ جو بات آپ نے کی تو اس میں اگر ہم نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں تو حضور علیہ السلام نے جو نان مسلمز ہیں ان کے گرجا گھر ہیں، ان کے کلیسا ہیں، ان کے مندر ہیں، ان کے معبد ہیں، کوئی بھی چیز ہے اس کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا۔ ماشاءاللہ، وہ ریاست کی ذمہ داری فرمایا کہ اس کو اسٹیبلش کرے، اس کی حفاظت کرے، اور ان کو یہ پیغام قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے مطابق جو ہے بڑا واضح انداز سے دے دیا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی ہم کرتے ہیں۔ پورا ایک چارٹر جو ہے وہ سورۃ الکافرون کے اندر موجود ہے، اور انہیں ہر قسم کی مذہبی جو ہے وہ اسٹیٹ کے اندر آزادی دی جائے گی۔ یہ قرآن کی، سنت کی تعلیمات ہیں، اور یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا جائز حق ہے جو وہ مطلب ایک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے وصول کریں گے۔ اس حوالے سے کوئی ان پر کوئی قدغن نہیں ہوگی، کسی قسم کی ان پر کوئی باؤنڈریز نہیں ہوں گی، اور سوائے اس کے کہ وہ ایسا کوئی شہر کہ جہاں پر کہہ لیں کہ اسلام کی پوری تعلیمات جو ہے وہ نافذ ہیں، وہاں پر وہ کھلے عام جا کے اسلام میں جو لوگ شامل ہو چکے ہیں ان کو اپنے دین میں داخل کرنے کی کوئی ایسی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ ایک بغاوت جو ہے وہ سمجھی جائے گی۔ اس کے علاوہ اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی تعلیمات کے مطابق جو اپنی زندگی گزاریں، شب و روز گزاریں، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی اسلام عائد نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی اقلیتی گروہ پر کوئی تنظیم یا جماعت اگر مسلح حملہ کرے یا کوئی انہیں نقصان پہنچائے کسی طرح بھی، اس حوالے سے کیا اسلام ہمیں کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء بھائی، سب سے پہلے تو میں روٹین اور معمول کے مطابق آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت شکریہ، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے، اور بڑا اہم اور بڑا زبردست آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔
دیکھیے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شروع کیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ ہم نے تمہیں رسول بنایا ہے لوگوں کے لیے، اور آپ قل یا ایھا الناس، آپ فرمائیے اپنی زبانی نبوت سے کہ میں تمام انسانیت کا رسول ہوں، میں کسی قوم کی گمشدہ بھیڑوں کو سیدھا کرنے نہیں آیا، پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام لے کے آیا ہوں، اور اس پیغام کا حصہ ہے جو آپ نے اپنے صحابہ کو 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کو گواہ بنا کے کہا تھا کہ آج کا دن جیسے حرمت والا ہے ایسے ہی تمہاری عزتیں، تمہارے مال، تمہاری جانیں تم پر حرمت والی ہیں. اور علماء نے اس پر یہ لکھا ہے کہ یہ اس میں شامل صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ اس ریاست میں رہنے والے مدینہ اسٹیٹ کے اندر رہنے والے 12 لاکھ یا 13 لاکھ مربع میل کے اندر رہنے والے تمام عیسائی، تمام یہودی، سب کو اسی معاہدے کے مطابق جو ہے وہ سارے حقوق ملے. اسی طرح سے جو وفد آپ کے پاس آتا ہے نجران کا اور کئی دن رہ کے آپ کے ساتھ مکالمہ مواسا ہوا اور پھر آپ نے معاہدہ کیا، اور پھر آپ کے بعد اس معاہدے جو حقوق آپ نے ان کو دیے وہی حقوق، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ بت خانے تو گرائے گئے، مختلف بتوں کو تو گرایا گیا آپ کی اسٹیٹ میں، آپ کی ریاست میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کے ان سارے بتوں کو گرا دیا، ان ساری جو بڑے بڑے ایسے معبد خانے تھے ان کو گرا دیا جو کفار کے یعنی جاہلیت کے معاملات تھے. لیکن کسی یہودی کا اور کسی عیسائی کا کوئی عبادت خانہ نہیں گرایا گیا اور کبھی بھی نہیں گرایا گیا ہے. ایک واقعہ بھی آپ مسلمانوں کی تاریخ سے ایسا نہیں نکال سکتے کہ مسلمانوں نے ان کو جلایا گرایا ہو، ایسا نہیں. اور وہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہی معاہدہ، وہ آئے واپس اور انہوں نے اس معاہدے کی توثیق کر دی. حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی اس معاہدے کی توثیق کر دی. اور اب دیکھیے اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی ان پر مسلح جو ہے وہ حملہ کر دے، کیا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی شاندار حدیث آپ نے کیا ارشاد فرمایا، من قتل معاہدا فلم یرح رائحۃ الجنہ، جو کسی معاہد کو، ذمی کو قتل کرتا ہے وہ جنت نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اللہ، اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا. اور پھر دیت مقرر کی، اور یہ فیصلے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں کہ عیسائی جو ہے وہ اگر اس کے خلاف کسی نے ظلم کیا ہے تو یہ دیت کتنی ہوگی، جتنی دیت طے ہے اتنی دیت ہر صورت. اور اگر سب سے پہلی بات ہے بدلے میں قتل کیا جائے گا. ایسے کتنے سارے ہم واقعات بیان کر سکتے ہیں اسلامی نظام کے اندر کہ کسی عیسائی کو قتل کیا گیا اور خلیفہ نے اس مسلمان کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا کہ وہ بھی اس کو قتل کر کے اپنا بدلہ لے لیں. تو ہم اسلام تو یہ کہتا ہے کہ یہ برابری کا دین ہے، یہ ساری دنیا کے لیے امن و سلامتی کا پیغام لے کے آیا ہے، اور کوئی امتیاز نہیں ہے یہاں پر. امتیاز مذہب کے بنیاد پر بھی نہیں ہے بلکہ ان کو برابر کے حقوق دیے ہیں. ہاں کچھ چیزوں میں ظاہر ہے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. جی ٹھیک. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جو قصاص اور دیت کا معاملہ ہے، اقلیتوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ یہ اس میں مسلمان اور غیر مسلم برابر ہیں. قصاص اور دیت اس میں جتنی بھی ایک مسلمان کی جان کی حرمت ہے اتنی ہی ایک مسلم ریاست کے اندر غیر مسلم کی جان کی حرمت ہے. اور اگر مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے تو اس کا بھی قصاص ہوگا، اس کی بھی دیت ہوگی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک مشہور واقعہ ہے کہ جس میں ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا تو اس کو ان کے حوالے کر دیا گیا اور اس کے جواب میں اس کا بھی قصاص ہوا. انہوں نے ذرا بھی رعایت نہیں کی کہ بھی یہ اس میں کیا فضیلت ہے یا مسلم اسٹیٹ ہے اور اس میں مسلمانوں کے حقوق زیادہ ہیں، لیکن مسلم اور غیر مسلم شہری برابر ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تو جس کے اندر وہ اس کو بھی قصاص اس پر لازم آیا اور اس کو قتل کا حکم دیا گیا. تو مسلم جو تھا تو وہ اس کو بعد میں معافی اس کے لیے اطلاع ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کو وہ جو ان کے مدعی تھے انہوں نے معاف کر دیا اس کو. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ ہو یا ہو سکتا ہے کہ کسی دباؤ کی وجہ سے ہو، مسلم جو اکثریت معاشرہ ہے اس کی طرف سے کوئی دباؤ آیا ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس فریق کو بلایا اپنے پاس اور غیر مسلم ان سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، اب میرا بھائی تو واپس نہیں آ سکتا، جبکہ دیت مجھے مل چکی ہے، جو میرا حق تھا، جو دیت بنتی تھی وہ میری پوری انہوں نے ادا کر دی ہے اور میرا بھائی واپس نہیں آ سکتا، اس کی جان کے بدلے میں ان کو معاف کرتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر تصدیق کر کے باقاعدہ پھر اس کو معافی پر یہ گویا کہ مہر تصدیق ثبت کی اور اس کو پھر رہائی ملی. علامہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو اہل کتاب سے شادی کا معاملہ ہے اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین مذہب اسلام میں جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ مناکحت کی اجازت ہے، لیکن اس بات پر تمام امت مسلمہ کے اہل علم کا یہ اتفاق ہے
کہ آپ ان کی عورت سے شادی کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اپنی لڑکی مومنہ مسلمہ ان کے نکاح میں نہ دو۔ اس میں جو بنیادی فرق ہے جو ہم نے دیکھا طول تاریخ میں کہ جب کوئی غیر مسلمہ عورت مثلا اہل کتاب مسلمان کی زوجہ بن جاتی ہے تو مسلمانوں کے ہاں جبر تو ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین، کبھی ڈنڈے کے زور پر کسی مسلمان نے اپنی بیوی کو تالیف قلب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ صحیح۔ اس کے برعکس ہم اہل کتاب کی تاریخ پڑھتے ہیں، ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کا کردار پڑھتے ہیں، ان کا رویہ دیکھتے ہیں، تو وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں جبر طاری ہو جاتا ہے کہ جب تو ہمارے بچوں کی ماں بن گئے تو اب ہماری باتیں مان۔ اس وجہ سے اہل عقدہ کشا علماء نے اس پر تحفظات کیے ہیں کہ آپ ان سے شادی کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنی بیٹی ان لوگوں کو نہ دیں، کیونکہ اس کے بعد جب وہ اہل و عیال والی ہو جاتی ہے اس پر متشددانہ اپنا رویہ ٹھونسنے کی کوشش اگر کرتی ہے۔ بیٹی اپنی مرضی سے شادی کر لے، والدین کی مرضی سے عرض یہ ہے، یہ تو اسلام کا بنیادی حق ہے، ہر عورت کا بنیادی حق ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اس سے پوچھ کر شادی کی جائے، اور یہی تو فلسفہ نکاح ہے کہ کبھی پہلے لڑکے سے نہیں پوچھا جاتا، یہ ہے ہی نہیں ہے، سب سے پہلے خاتون سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر میں تیرا نکاح قبول ہے۔ عورت کی عظمت دے، عورت کو آزادی ملی ہے، اور یہ ہمیں رویہ، یہ سیرت اسوہ حسنہ پاک رسول اللہ کی زندگی میں ملتا ہے جو کائنات عالم کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو آتے ہیں جو اپنی آج بیٹی کی کے اہل کتاب ان کی شرعی حیثیت، میں وہی عرض کرتا ہوں، بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ یہ ارادہ ہے، تو بیٹی بھی عظیم بیٹی ہے، کہتی ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہیں کرنا چاہتی۔ جہاں تک یہ عالمی انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ جب بھی آپ ایسی زندگی کا فیصلہ کریں تو بچی سے پوچھنا ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، مجھے ایک جملہ بڑا یاد ہے، 20 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ ہم اتنے انا پسند ہیں، ہم اتنے متشددانہ ذہن رکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب رشتہ کرتے ہیں تو بیٹی سے پوچھتے نہیں، جی، اور اس کے بعد جو بڑا ظلم کرتے ہیں ہم اپنی بیٹی پر، اس عورت پر، اس خاتون پر، کیا کہ جب قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا آج کے بعد تو نے اس گھر میں نہیں آنا، آنا ہے تو تیرا جنازہ آئے۔ اور یہ کیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ اہل کتاب کے ساتھ شادی، اب اہل کتاب سے شادی کی اجازت ہے، آج کے جو اہل کتاب ہیں، آج کے بھی اہل کتاب ہوں، وہ لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں نا، آگے جو اختلاف ہو اپنی جگہ ہے۔ جیسے کہ ہماری پہلی گفتگو میں تھا کہ پہلے مشترکات دیکھے جاتے ہیں۔ نبی اکرم بھی جب پہلے جتنا سال مکے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحوا، نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور جو لا الہ الا اللہ نبی کے فرمان پر کہہ کر مر گیا ہے وہ جنتی ہے، کیونکہ اس نے نبی کی اطاعت کی ہے۔ تو اسی طرح اہل کتاب سے ہے بات، وہ جو میں نے کیا بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس پر میں قائم ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی بیٹی دینے سے پرہیز کریں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں اقلیتوں کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ جو اقلیتوں کی تقاریب ہوتی ہیں، جو ان کے شادی بیاہ، غمی خوشی، اس میں شامل ہونا، ان کی دعوت کو قبول کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جی، یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس میں کچھ نزاکتیں بھی ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ مغفرت اور بخشش جو ہے وہ تو صرف جو ہے وہ مسلمان کے لیے ہے، غیر مسلم کے لیے مغفرت و بخشش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں منع فرما دیا گیا، لیکن آپ ان کے غم میں جا کر شریک ہو سکتے ہیں، جو سول رائٹس کے طور پہ ایک مہذب معاشرے کے طور پہ مطلب آپ جو ہے وہ ان کے حقوق بنتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو اس کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے۔ اور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس حوالے سے ایک نمونہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فراز ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی معیت میں، تو ایک جنازہ گزرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، ایک انسان تو ہے، اس کا بھی احترام لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رویے جو ہیں وہ ہمیں فروغ دینا ہوں گے، عظمت یہ انسانیت، عظمت انسانیت جو اس کا اپنا ایک وقار ہے، اس کا اپنا ایک پاس ہے، لحاظ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہی ملتا ہے۔
اسی طرح ان کے خوشی کی اپنے تقریبات کی بات کی ہے تو وہ اس میں مذہبی تقریبات کے حوالے سے تو کچھ تحفظات علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ آپ کو شمولیت نہیں کرنی چاہیے تاکہ مسلمان کی اور اسلام کی جو ایک امتیازی شان ہے وہ باقی رہے. باقی ان کے کوئی ایسے فیسٹیولز ہیں, کوئی ایسے تہوار ہیں جس میں کوئی بےہودگی, کوئی فحاشی, اسلام کے منافی کوئی ایسے جو ہے وہ معاملات نہیں پائے جا رہے کہ اسلام پر کوئی حرف آئے, تو اس میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ علامہ صاحب یہ بھی ہمیں آپ سے جواب چاہیے اس بات کا بھی, اور ساتھ ان کے ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان کے ووٹ کی یا ہمارے ووٹ؟ اقلیتوں کی. اچھا, میں پہلے تو ایک بات قرآن مجید کے حوالے سے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے کتابیہ سے نکاح کی اجازت دی ہے, اور کسی مسلم عورت کو یہ اجازت نہیں ہے حتمی طور پر کہ وہ کسی غیر مسلم سے شادی کرے. مسلمان عورت لازماً اس کے لیے پیرامیٹر مقرر کر دیا گیا, یہ حکم ہے, قرآن کا نص قرآنی ہے, لہذا اس میں علماء کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جب اللہ کا فرمان آ گیا ہے تو صرف ان کی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے, وہ بھی اس لیے یہ اجازت موجود ہے کہ مسلمان نکلے تھے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے, بے شمار عورتیں قیدی ہوئی تھیں, تو ان کو حق دینے کے لیے, ان کو عزت دینے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے, اور یہ لونڈی والا تصور سے ان کو نکالنا, بچانا, ان کی عزت و آبرو کو محفوظ کرنا تھا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری, علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے جو تہوارات میں یا مختلف ان کے پروگرامات میں شرکت کرنا, اس کی بھی جو آپ نے دلیل ارشاد فرمائی ہے اسی دلیل سے یہ نکلتا ہے اگر تو ان کے کسی غم میں شریک ہونا اس طرح سے جائز ہوتا. ہاں, آپ نے احترام کیا جنازے کا, یہ بالکل ٹھیک ہے, ہمیں بھی کرنا چاہیے, ہم بھی ان کے زندہ مردوں سب کا احترام کرتے ہیں, لیکن آپ ان کے کسی جنازے میں شریک نہیں ہوئے, وہ تو ٹھیک. اسی طرح سے آپ ان کی کسی, اور آپ جب مدینہ جاتے ہیں تو بڑی واضح بات ہے, آپ مدینہ جاتے ہیں تو دیکھا مدینے والے 2 دنوں میں ہاؤ ہو کرتے ہیں, شور و غوغا کرتے ہیں, کھیل تماشا کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا اللہ نے ہمارے لیے اس سے بہتر دن ہمیں دیے ہیں, دونوں عیدیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں. کسی غیر مسلم کے ایسے پروگرام, ایسے فنکشن, ایسی تقریب میں شامل ہونے کی قطعی طور پر اجازت نہیں جہاں جا کے آپ کا اسلامی جو وقار ہے وہ مجروح ہوتا ہو. یہاں میں ایک بات آپ کے توسط سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم ان کے ایسٹر کے کیک اور ان کے فلاں کے کیک کاٹنے جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں, میرا یہ فیلڈ ہے, میں نے ڈاکٹریٹ اسی میں کیا ہے, مکالمہ بین المذاہب کے عالمی تناظر میں دعوت دین. میں سمجھتا ہوں مجھے کوئی دکھا دیجئے کہ کوئی ایک دلیل ایسی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو, کیونکہ ان کا عقیدہ ہے, اس عقیدے میں وہ جو بھی ان کے غلو ہے معاملات میں, جو بات ہے مشترکات کی بات ہے, امن کی بات کیجئے, توحید کی بات کیجئے, اکٹھے ہونے کی بات کیجئے, لوگوں ان کے حقوق دیں, ان کو نوکری دیں, ان کو روزگار دیں, ان کو تحفظ دیں, ان کی جان مال کا تحفظ ہو, وہ اس ملک میں اپنی مرضی کے ساتھ کاروبار کریں, جیے رہیں. اور ووٹ ظاہر ہے اگر وہ جیسے آپ کا جمہوری قانون ہے, اب یہ صرف مسلمانوں سے ووٹ تو لیتا نہیں, اور اس نے ان کو بھی شہری ہونے کے اعتبار سے ان کو حق دیا ہے, لہذا جو کسی ملک نے, کسی ریاست نے, کسی آئین اور قانون نے ان کو حق دیا ہو, مسلمان اس کو ماننے کے پابند ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جو اقلیتی کوئی بھی گروہ ہو, اس کا کوئی بزنس ہے, کاروبار کر رہا ہے, اور اسپیشلی جو کھانے والی چیزیں ہیں, اگر ان کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہو حلال چیز کا کہ یہ کمپنی غیر مسلم کی ہے لیکن اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ چیز حلال ہے, اس کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ اسلامی اسٹیٹ کے اندر جو قوانین ہیں, ملکی قوانین ہیں, مروجہ قوانین ہیں اور ادارے ہیں جو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں, اگر ان کی طرف سے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے وہ ہمارے برابر کے شہری ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں, وہ کاروبار کرتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ سماجی بہت سارے روابط ہم قائم کر سکتے ہیں. ہم ان کے ہاں گویا کہ ایک ملازمتوں کا جو معاملہ ہے وہاں پر مسلم بھی ملازمتیں وہاں پر کر سکتے ہیں, اور وہ جو چیز, جو پروڈکٹ وہ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں اور گورنمنٹ نے اس پر اپنی اسٹیمپ بھی لگا دی ہے, تو وہ اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر مور ہو کسی نجی ادارے کی, پرائیویٹ, نہیں, اس کے کنٹینٹس جو ہیں, اس کے اجزاء جو ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے, اس کو بھی دیکھیں. اگر وہ حلال, جیسے آپ نے کہا کہ اگر حلال ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یا حلال حرام کا معاملہ ہی نہیں ہے, تو یہ تو سماجی ہمارے روابط کے ادارے بنتے ہیں. صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں بڑے تحفظات ہیں کہ غیر ملکی کمپنیاں جو ہیں وہ غیر ملکیوں کی کمپنیاں ہیں, ان کو بڑی دقت سے دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی پاکستانی ہو, پاکستانی ہے یا غیر پاکستان میں جو ان کی کمپنی ہے, اور وہ لکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے یہ اجزاء ہیں, مسلمانوں کے طریقہ کے مطابق ہم نے ان کو ذبح کیا تھا, مسلمانوں کے طریقے مطابق یہ کیا تھا, وہ جب ساری اسناد صحیح ثابت ہو جائے تو اس میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک.
اور اگر پتہ چل جائے کہ اس میں شک ہے، تردد ہے، تو وہاں اجازت نہیں ہے وہ چیز کھانے کی. ٹھیک. تردد شک میں اجازت نہیں ہے. جب یقین ہو جائے کہ جو کام کرنے والے مسلمان ہیں انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا تھا، جو اسلام کے قانون کے مطابق اس چیز کو تیار کیا ہے، ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں اور آپ کو یقین آ جاتا ہے، اس کے استعمال میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر شک اور تردد پڑ گیا تو وہاں رکنا آپ کا بہتر ہے. ٹھیک. آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی، بات انگریڈینٹس کے حوالے سے ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو اس کی تجزیہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور ہر مسلمان کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے. فارمولہ دیکھنا پڑے گا. جی، فارمولہ ضرور دیکھنا چاہیے. اور اگر ہم اس پر کوئی قدغن لگائیں کہ جو نان مسلمز ہیں ان کی پروڈکٹس کو یوز نہیں کر سکتے تو ایک بہت بڑا بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ہر مسلمان کو ذاتی طور پر ہونی چاہیے کہ وہ کیا خریدنے جا رہا ہے، کیا مسلم اداروں کے لیے ضروری ہے. جی ہاں، اور یہ سب کے لیے سب کی باہمی ذمہ داری بنتی ہے. باقی ذبیحہ کے حوالے سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ کتابیہ کا ذبیحہ جو ہے وہ بھی حلال ہے. اگر وہ مطلب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو آپ گوشت وغیرہ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اس پر علماء نے جو ہے وہ ائمہ نے اقوال کیے اور اس کے جواز کی صورتیں ہیں. لیکن مطلب جو ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہیں بغیر ذبح کے جو چیز ہے، پھر سور ہے اسپیشلی، اور اس کی مختلف اجزاء. پیغام دیں نوجوان نسل کو کہ یہ پاکستانی شہری ہیں، کوئی مسئلہ ہو تو قانون ہاتھ میں نہیں لینا. بہت لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، مسائل پیدا کھڑے. من حیث القوم جو ہے نا جیسا ہم لوگ اس وقت عدم برداشت کا شکار ہیں. یہ صرف نوجوانوں کی بات نہیں ہے، آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے، آپ اپنے جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو دیکھ لیجئے. ہر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کے دست بگربان ہے. صوبائی عصبیت جو ہے اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. ایک طرف اقلیتوں کا مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی علاقے میں تو نقصان زیادہ ان کا ہوتا ہے. میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا جی، میں اس حوالے سے مطلب یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایکچول جو مطلب ہمارے ہاں پرابلم ہے وہ یہ کہ پرووکیشن ہوتی ہے. یہ جو مطلب اشتعال انگیزی ہے، اشتعال دلانا ہے، اشتعال کا ماحول پیدا کرنا، مشتعل کرنا ہے، اس کی تو اسلام کی صورت میں اجازت نہیں دیتا. جی علامہ صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ کوئی اور بات کرنا چاہ رہے تھے؟ 3-4 باتیں جمع ہو گئی ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کا پروگرام ہے اس میں ایک بات کرنا بڑا لازم ہے کہ غیر مسلم سے مراد کیا ہے. غیر مسلم جس کو اسلام نے مانا ہے وہ ہے اہل کتاب، دونوں صورتوں میں، عیسائی بھی اور یہودی بھی دونوں. اور اس کے علاوہ جو ہیں ان کا نام ہے مشرکین. ٹھیک. نہ ان کا ذبیحہ ویسے جائز ہے، نہ کسی سرٹیفکیٹ کے بعد جائز ہو سکتا ہے. جو کتابی لوگ ہیں، یعنی اہل کتاب ہیں، یہودی ہوں عیسائی ہوں، ان کا ذبیحہ ویسے ہی حلال ہے، اسے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. یہ مسئلہ پہلے تو اس بات کو کلیئر کریں. اس کے بعد پھر وہ آپ اگلی جب بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں جو وہ بیچتے ہیں، تو دیکھیے میں ایک بڑا مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی کہتا ہوں کہ کیا مسلمان کی طہارت اور غیر مسلم کی طہارت برابر ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اگر ہمارے پاس یہ آپشن ہو، یہ چوائس ہو کہ ہمارے پاس ایک طرف مسلم کمپنی ہے اور ایک طرف غیر مسلم کمپنی ہے، تو میں بطور مسلمان کے پہلے مسلم کمپنی کو چوز کروں گا، اس کا انتخاب کروں گا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اور ہاں، آپ کے ملک میں کاروبار کی اجازت ہے. میں نے ایک اصولی بات بیان کر دی ہے کہ اگر وہ عیسائیوں میں سے ہیں، یہودیوں میں سے ہیں، تو ان کا ویسے ہی ذبیحہ بغیر کسی سرٹیفکیٹ کے بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. صاحب یہ بھی بتا دیں کہ اگر کسی مسلم کی کوالٹی درست نہ ہو تو نان مسلم جو اس کی کوالٹی درست ہو، جس مسلم کی کوالٹی درست نہیں ہے نا اس کو پکڑیں اور عدالت کے حوالے کریں، اس کو لٹکائیں. اصل معاملہ تو یہ یہاں لوگوں نے گدے کھلوا دیے، پتہ نہیں کیا کچھ کھلوا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے. خود بخود کوالٹی تو ریاست نے ٹھیک کرنا ہوتی ہے، کوالٹی تو ریاست نے ٹھیک کرنا ہوتی ہے، وہ قانون کا خوف پیدا کریں. اصل مسئلہ یہ ہے. اچھا، ایک بات یہاں سے ایک اور آئی کہ جو ان کے مطلب پرووکیشن ہے مختلف حوالوں سے. آپ نے بھی سوال کیا کہ ان کو اقلیت سمجھ کر یا تھوڑے سمجھ کر ان پر تشدد کیا جاتا ہے. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اور فرمایا تھا، میں ضامن ہوں اور جو مجھے مانتا ہے وہ ان باتوں کا ضامن ہے جن باتوں کا میں ضامن ہوں. سبحان اللہ. جو مجھے مانتا ہے، جس کا میں نبی ہوں، وہ ان ساری باتوں کا ضامن ہے جن کی میں ضمانت دے رہا ہوں. وہ ضمانت کیا ہے؟ ان کی جان، مال، عزت، آبرو، وقار کا تحفظ، ان کا روزگار، ان کی حفاظت. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ پہلے خلیفہ ہیں اور پہلے حکمران ہیں پوری دنیا میں جنہوں نے اقلیتوں کو ایسے حقوق دیے کہ لوگ آج رش کرتے ہیں. یہ جتنی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فلاحی ریاستیں بن گئی ہیں، اور انہوں نے کیا بنیاد رکھی ہے
کہ جو بھی مسلم جو ہے غیر مسلم جو ہے وہ بے روزگار ہے اس کو انہوں نے کچھ نہ کچھ تحفہ دیا اس کا لگا دیا ہے, اس کا مشاہرہ لگا دیا ہے. پھر ایک کیس آیا باقاعدہ طور پر, آپ نے دیکھا ایک بوڑھا جو ہے وہ مانگتا پھر رہا ہے اور اس سے پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے, بھیک مانگنا تو ہم نے منع کیا ہے. تو اس نے کہا کہ جب تک میں کما سکتا تھا میں جزیہ دیتا تھا اور اس کے بعد اب میں بوڑھا ہو گیا, میں کیا کروں, میں کچھ کما نہیں سکتا اور میں مسلمان تو ہوں نہیں جس کے لیے آپ نے کوئی لگایا ہوا ہو, ماہانہ لگایا ہوا. تو اس پر آپ نے ایک دوبارہ سے ایک نوٹیفیکیشن جاری فرمایا اور جو بوڑھے جزیہ دینے والے, خراج دینے والے ذمی جو ہیں, جیسے ہی وہ اپنی زندگی معطل کریں گے کاروباری, تو ان کو بھی اسی طرح سے ملے گا ماہانہ جیسے مسلمانوں کو ملتا ہے. تو ہم نے تو تحفظ عطا کیا ہے ہمیشہ ہی, اور اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے تحفظ کے خلاف ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی اس بات کی. پاکستان میں ایسے بھی واقعات ملے ہیں کہ ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں ان کی طرف سے بڑی شدت کا سلوک کیا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا اس میں کسی مسلک کا یا کسی مذہب کا قصور ہے, یہ لوگ اور ہوتے ہیں. اور آپ نے قانون صاحب کے لیے برابر, جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ آپ نے ماحول بنا دیا ایک عصبیت کا, تعصب کا, نفرت کو, اس ماحول کو ٹھیک کریں, کسی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. یہ علامہ صاحب آخری کلمات. بس یہ غیر مسلم جو ذمی ہیں یہ ہمارے ذمے ہیں, ان کا تحفظ کرنا, ان کو محفوظ ماحول دینا اور ان کو ہر طرح کے خوف سے نکالنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اگر کسی غیر مسلم, کسی ذمی, کسی معاہد کے ساتھ کسی مسلمان نے اگر ظلم کیا, اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا, تو میں قیامت کے دن اس کے خلاف غیر مسلم کے حق میں اس کا وکیل بنوں گا اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کروں گا اس کا حق دلانے کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ وکیل بنے ہمارے خلاف, تو ہم اس سے بچیں, وہ وکیل ہمارے حق میں بنے. استغفر اللہ. تو یہ اس کے لیے یہ بہت بڑی وعید ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم اس سے بچیں اور غیر مسلموں کا ہم تحفظ کریں. حضور آپ کیا فرمائیں گے کس کے بارے میں؟ یہ جو بات چل رہی تھی, جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ تو بہت ہی پیارا گلدستہ تھا, جنہوں نے بہت بڑے چمنستان سے ایک گل اتارا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ تو بار بار ایک ہی چیز کا تحصیل حاصل کر رہے ہیں کہ اگر امن, سکون, آشتی اور صحیح کامیاب زندگی ہے وہ دین اسلام میں ہے. اور اگر ہم اس پر کاربند ہوں گے, اور دین اسلام کوئی الگ وجود نہیں ہے, جو کچھ نبی نے فرمایا, جو کچھ نبی نے کیا اور نبی کے سامنے صحابہ نے کیا اور نبی چپ رہے, یہی ہمارے لیے اسوہ ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت اچھا جملہ آپ نے آخر میں بیان فرمایا. ناظرین, بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں اور علماء کرام سے یہاں ہم اجازت لیں گے. پروگرام کا جو خلاصہ ہے وہ ہم آپ کو آخر میں پیش کریں گے آپ کے سامنے. ناظرین, بریک سے پہلے علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارا آج موضوع تھا اسلام میں اقلیتوں کے حقوق. اس حوالے سے علماء اکرام نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ اسلام نے ان کو مکمل آزادی دی ہے, یہ اپنے عبادت کے معاملات سارے آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں. علماء اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ قانون کی نظر میں یہ پاکستانی شہری ہیں اور جس طرح ایک پاکستانی مسلم شہری کے حقوق ہیں اسی طرح قانون نے ان کو بھی حقوق دیے ہیں. یہ تھا علماء اکرام کا کہنا.